أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے. جس طریقے سے ایک والد شدید غصے اور ناراضگی کے بعد اپنی اولاد کو ایک ڈانٹ دینے کے بعد مارنے کے بعد جس طرح ایک دکھے ہوئے دل سے نصیحت کرتا ہے، ویسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے. آیت نمبر 11 سے مسئلہ شروع ہوا آیت نمبر 20 تک انتہائی سخت آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں. یہاں سے اللہ رب العزت نے درمیان میں ایک نرم جملہ، آگے بھی سخت باتیں ہیں لیکن درمیان میں ایک انتہائی نرم جملہ کہ جو انسان کی بہتری کو بتاتا ہے کہ واقعتاً انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شفقت بھری بات اللہ رب العزت نے فرمائی. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان چونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار اور تابع دار ہیں، ان سے غلطی کہاں پہ ہوتی ہے. چنانچہ اس غلطی کو سمجھایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلا کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو ذہن میں رکھو کہ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ جو کام کرواتا ہے وہ فحش کام کراتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 گناہوں کے کام کراتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی وہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کر سکتے ہیں گناہوں سے. واللہ السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. یہ آیت نمبر 21 کا خلاصہ اور مفہوم میں نے ذکر کیا ہے. بات ذرا سمجھ لیں، شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. شیطان کے پیچھے تو کوئی چل نہیں سکتا، تو شیطان کے پیچھے چلنے کا آپ منع کر بھی نہیں سکتے کہ شیطان کے پیچھے کوئی بھی نہیں چلتا. جو بھی چلتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ شیطان کا نقش قدم ہے. ایک مثال کے طور پہ، میں کلیہ نہیں بیان کر رہا، ایک عام اصول بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب کوئی شخص نماز کے علاوہ سب کچھ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ جی میں تو بہت نیک ہوں، بہت متقی پرہیزگار، فلانا تہجد گزار بھی ہے، سب کچھ ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اب گناہوں سے نہیں بچ رہا، یہ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا. اگر اپنی مزاج میں گناہ ہے تو یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے وہ باہی گناہ ہو چاہے جاہی گناہ ہو. باہی گناہ مطلب یہ ہوتا ہے، باہی گناہ کا مطلب ہے ایسا گناہ جو انسان کسی شہوت کی وجہ سے کرتا ہے، جیسے غصہ ہے، جیسے کہ گندے خیالات ہیں، بد نظری ہے، فلمیں دیکھنا ہے، بد نظری، ٹی وی ڈرامے دیکھنا ہے، میوزک سننا ہے، یہ باہی گناہ ہے. یہ وہ گناہ جو کہ انسان کو اپنے اندر کی لذت کے لیے انسان گناہ کرتا ہے. تو اندرونی لذت کے لیے جو گناہ کرتا ہے یہ باہی گناہ ہوتے ہیں. اور جاہی گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اندرونی لذت کی وجہ سے نہیں کرتا، بس ایک اپنے
علمی خمار، عملی خمار اپنے حسن و جمال یا کسی ایسی بیرونی عارضے کی وجہ سے کرتا ہے. بطور مثال خوبصورت ہے تو اس کی وجہ سے ایک تکبر میں مبتلا. اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس مال کی وجہ سے ایک تکبر آ جاتا ہے. اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اس علم کی وجہ سے ایک تکبر آ جاتا ہے. اللہ نے مزاج محنتی بنایا ہے، اس محنتی مزاج کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے. اللہ نے نمازی پرہیزگار بنایا ہے، نمازی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے. یہ میں تو بہت نیک ہوں، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع. حج کر لیا، اب حج کر لیا تو حج کی وجہ سے خمار چڑھ گیا. جی لوگ مجھے حاجی صاحب نہیں کہتے، میں تو عالم ہوں، لوگ مجھے مولانا صاحب نہیں کہتے. میں تو فلاں علم کی ڈگری لی ہوئے تو لوگ مجھے اس صفت کے ساتھ متصف نہیں کرتے. یعنی وہ صفت میں ایسا اٹیچ کر کے بولنی چاہیے. یہ لوگ دیکھو میرا نام کس توہین سے لیتے ہیں. یہ تکبر، اس طرح کا تکبر. غصہ آ جانا یہ بھی جاہی گناہ ہے. غصہ آ جاتا ہے آدمی کو کہ میری بات نہیں سن رہا، دیکھو یہ ایسا ویسا. غصہ آ جانا یہ باہی گناہ ہے. کسی کے لیے دل کے اندر ایسا مقام بنا ہو جو کہ مناسب نہیں ہے، یعنی کسی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. میرے لیے تو جائز نہیں ہے میں اس کو حقیر سمجھوں، کیونکہ وہ گناہ گار اپنے گھر میں ہے، اپنی جگہ پر ہے، اپنی ذات میں ہے. میرے لیے تو گناہ گار نہیں ہے نا. لہذا مجھے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو برا سمجھوں. مجھے کسی بھی طریقے سے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو حقیر سمجھوں. تو ایسے کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، ایسے کسی کو گھٹیا سمجھ کے دھتکار رہا ہے، کسی کے لیے دل میں نفرت کے جذبات لے کے بیٹھا ہوا ہے. اختلاف بالکل رکھنا چاہیے. میں آپ سے اختلاف رکھوں، آپ مجھ سے اختلاف رکھیں، بالکل رکھنا چاہیے. سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے ان کو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف بالکل صحیح ہے. لیکن مخالفت یہ صحیح نہیں ہے. اختلاف ہونا چاہیے، بالکل عقل کا تقاضا، علم کا تقاضا، اختلاف ہونا چاہیے. لیکن اس شخص کو یار یہ تو گھٹیا انسان مجھے سامنے نظر آتا مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ تکبر ہے. یہ خلاف ہے، یہ اختلاف نہیں. اختلاف بالکل آپ نے فرمایا کہ اختلاف تو امت میں رحمت ہے. اختلاف ہوگا، آپ کو اختلاف ہے، آپ نے دوسرا گھر بنا لیا، اللہ نے 2 گھروں کو آباد کر دیا. آپ کے بچے کو آپ سے اختلاف، اس نے تیسرا گھر بنا دیا، اب اللہ نے 3 گھر آباد کر دیے. تو یہ اختلاف تو رحمت ہے، لیکن اختلاف کرنے کے ساتھ ہی انسان دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دے، گھٹیا سمجھنا شروع کر دے. اس کو دیکھتے شکل کو دیکھتے مجھے چڑ سی ہونا شروع ہو جاتا، میرا موڈ خراب ہو جاتا صبح صبح اس کی آواز سن لوں، میں اس کا فون ہی نہیں اٹینڈ کرتا. یہ غلط بات ہے، یہ غیر مناسب. تو یہ ہے جاہی گناہ. تو لا تتبعوا خطوات الشیطان. جب تک انسان ان گناہوں میں مبتلا ہے، یہ گناہ خطوات شیطان ہے. خطوہ کہتے ہیں جسے ہماری مسجد میں جیسے بھی باہر جھاڑو لگا تو اندر مٹی آ گئی، تو آپ اگر تھوڑا دور سے دیکھیں تو آپ کو پاؤں کے نشان نظر آئیں گے. اس پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں خطوہ. خطوہ ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو جنگل کے اندر سے راستہ جو بنا ہوتا تھا تو درمیان سے لوگ ڈالیاں کاٹ کاٹ کے یہ راستہ بناتے تھے. ایسے ریگستان کے اندر کوئی گاڑی چلتی تھی تو اس گاڑی کے نشان بن جاتے تھے اور لوگ اس نشان پہ پانی ڈال دیتے تھے اور انہی نشانات پہ چلا کرتے تھے، اس سے ریگستان پار کر لیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اس نشان کو کہتے ہیں خطوہ، عربی میں خطوہ کہتے ہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان. ہر وہ راستہ جو کہ شیطان کا خطوہ ہے، یعنی شیطان کا بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے مت چلو. اور وہ راستہ یہ ہے جو میں نے کہا باہی گناہ اور جاہی گناہ. نماز چھوڑنا بھی یہ باہی گناہ، جاہی گناہوں میں سے ہے. جھوٹ بولنا بھی گناہوں میں سے ہے. غیبت کرنا بھی گناہوں میں سے. یہ سارے گناہ معروف ہیں. اگر معروف نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے گناہ ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ تو اس کا علم سیکھنا فرض ہے کہ کون کون سا گناہ ہے تاکہ اس سے بچے. تو اللہ تتبعوا خطوات شیطان، لوگوں شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا. چنانچہ جو پیچھے سارا قصہ ہوا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں تم لوگوں نے بہتان لگایا، تم لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، یہ خطوہ شیطانی ہے، یعنی شیطان کا نقش قدم ہے. ومن یتبع خطوات الشیطان. اب اس کی دو نشانیاں ہیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کی جو میں نے بتایا. فإنه یأمر بالفحشاء. نمبر 1 یہ باہی گناہوں کا حکم دیتا ہے. والمنکر، اور یہ جاہی گناہوں کا حکم دیتا ہے. میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی. خلاصہ اس کا سمجھ لیں.
کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اندر کی لذت کی وجہ سے کرتا ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی اپنی شان بنانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم جو اندر کی لذت کے لیے کرتا ہے، جیسے گانا سننا ہے، بدنظری کرنا ہے، گندے خیال پکانا ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے اور نماز چھوڑنا، یہ سب اندر کی لذت کے لیے انسان کرتا ہے، تو یہ باہی گناہ، اس کو باہی گناہ، اس کو فحشا یہ ہر وہ گناہ جو انسان کو گندگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فحشا، میوزک سننا، گانے سننا، یہ بھی انسان کو گندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، بلاخر انسان کے دماغ کو گندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الغنا رقیۃ الزنا، جو گانا ہے وہ بالآخر انسان کی شہوت کو ابھارتا ہے اور بالآخر اس کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی دماغی زنا، کبھی آنکھ کا زنا، کبھی کان کا زنا، کسی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے گانا۔ الغنا رقیۃ الزنا، جو میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ گناہ کی طرف لے۔ والمنکر، اور ہر وہ گناہ جو کہ منکرات میں سے ہے، وہ سب اس میں داخل ہیں جو میں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ولولا فضل، اب اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس سے امام صاحب بچ سکتے ہیں، اس سے مؤذن صاحب بچ سکتے ہیں، اس سے مولوی صاحب بچ سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہ بالکل غلط۔ اللہ کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، ہر وہ شخص جس پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو وہ بچ سکتا ہے، جس پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو وہ بچ سکتا ہے۔ اب اللہ کا فضل اور رحمت ایسے ملے گا، دیکھیں جی پانی کیسے آئے گا؟ جب ہم وال کھولیں گے جب بھی پانی آئے گا، وغیرہ وال کھولے بغیر نہیں آئے گا۔ اللہ کا فضل اور رحمت ایسے کام کرنے سے آتا ہے جو اللہ کے فضل اور رحمت کو متوجہ کرنے والی، مثلا نماز پڑھنا یہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرنا، تلاوت کرنا یہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں جو اللہ نے فرض کر دی، جیسے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں کہ یہ تو فرض ہیں، اس کے ذریعے سے میرے فضل کو مانگو، بقیہ اختیار یہ تہجد کے ذریعے سے مانگو اور دوں گا، اشراق کے ذریعے سے مانگو اور دوں گا، ذکر اللہ کے ذریعے سے مانگو اور دوں گا، اہل اللہ کی صحبت میں جائیں تو ولولا فضل اللہ، اللہ کا فضل اور رحمت ملتا ہے ان چیزوں سے جو اللہ کے نبی نے حکم دیے ہیں، طریقہ کار بتائے ہیں، سب ہم جانتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، اس سے اللہ کا فضل، تلاوت کرنا ہے، اس سے اللہ کا فضل ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے جی؟ ایک لفظ پہ ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور یہ 10 نیکی آپ کرتے جائیں اس سپر کمپیوٹر بھی اس کو ناپ نہیں سکتا کہ 10 نیکی کتنا بڑھ سکتی ہے ایک لفظ کے اوپر، یعنی اللہ کا فضل اتنا متوجہ ہو۔ دعا مانگنے سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے، سب سے زیادہ اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ یہ مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کا فضل سب سے زیادہ متوجہ ان چیزوں، دعا مانگنے سے اللہ کا فضل سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے سے اللہ کا فضل سب سے زیادہ متوجہ، جماعت میں چلے گئے، اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دے دیا، یہ اس سے اللہ کا فضل متوجہ، یعنی بہت سے اعمال ہیں جس سے اللہ کا فضل پہلے درجے میں متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نماز یہاں پڑھیں اور ایک نماز آپ کعبۃ اللہ میں پڑھیں تو اس سے اللہ کا فضل زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے اعمال ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اب انسان کے ذمے یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرے، انتظار نہ کرے اللہ کا فضل ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے، اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے اعمال کرے۔ اللہ نے انسان کو ہمت دی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ کے فضل سے کام بننا ہے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ تو فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ ذرا، اس نے ایک پاؤں اٹھایا، فرمایا اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ، دوسرا اٹھا نہیں سکتا، اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، فرمایا اتنا ہی اللہ نے ہم کو اختیار دیے کہ میرے فضل کو متوجہ کرو، بقیہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، جب تک میرا فضل نہیں ہوگا تم میں سے کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا گناہوں سے۔ چنانچہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ جی اس کو ڈاکٹر بنا، اس کو انجینئر بنا، اس کو رزق کی اضافہ دے، اس کو رزق کی برکت دے، اس کو بڑا آدمی بنا، اس کو نیک بنا، ہم سب دعا مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ جی اپنا فضل اور رحمت میری طرف متوجہ فرمائی۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کی طرف فضل کو متوجہ فرما دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حافظ صاحب ہونا چاہیے،
کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے قاری صاحب ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے مسجد بنانے والا ہونا چاہیے، مسجد کو ڈونیشن دینے والا کوئی ضروری نہیں، ولکن اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں۔ ان اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتے ہیں جو تم دل سے مانگ رہے ہوتے ہو، جو تم دل سے اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو، اللہ خوب سنتے ہیں، علیم، اور تمہارے اندر کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، یہ کیسے بدلے گا۔ ہر بندے کا اندر کا مزاج بدلی ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے اپنے آپ کو بدلنا تو بدل سکتا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہو، اقبال نے کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لم یکن مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس وقت تک کسی شخص کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ جب تک ہمیں اپنی حالت انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بدلنے کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں کوئی بڑے سے بڑا حکمران آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا تاجر آ جائے، وہ نہیں بدل سکتے جب تک ہم اپنے اندر سے کوشش نہ کریں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔